آزادی کے حوالے سے اسلامی مملکت مسلمان کو مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ایمان والو اس دور کو، اس وقت کو یاد کرو تم بالکل یعنی کافروں کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ مستضعفون فی الارض، سب سے زیادہ کمزور تمہیں سمجھا جاتا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اتنا کمزور سمجھے جاتے تھے تم کہ تمہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہمیں کوئی اچک کر نہ لے جائے۔ جس طرح پرندہ باز عقاب جھپٹی مارتا ہے شکار کو، ایسے جھپٹی لگا کر کافر کے نرغے میں ہم نہ آ جائیں، تمہیں ہر وقت اس بات کا خطرہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی۔ پیچھے مضمون چل رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں تم پر مہربانی فرمائی۔ مہربانی کیا فرمائی؟ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دے، ملک دے، مستقل ٹھکانہ دے دی، آزادی دے دی تمہیں وہ خطرہ اچک کر لے جانے والا جو تھا تمہیں وہ ختم ہو گیا، اور جو تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا وہ کمزوری طاقت میں بدل گئی۔ اللہ نے تمہیں ملک دے دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، مہربانی فرمائی۔ ملک تم ایسے نہیں لے سکتے تھے جب تک اللہ کی خاص مدد نہ ہوتی، اللہ نے خاص مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تم پر کھانے پینے کی نعمتوں کی شکل میں بھی تم پر بارش کر دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں بالکل واضح ہے، اللہ یہ احسان جتلا رہا ہے حضور کے صحابہ سے مخاطب ہو کر، ان کو مخاطب بنا کے کہ تمہارے پاس روح زمین پر ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں اسلامی مملکت عطا فرمائی۔ تم نماز پڑھتے تھے وہ تمہیں ذبح کر دیتے تھے، تم نماز پڑھتے تھے وہ تمہاری ٹانگیں اونٹوں سے بند کر مختلف سمتوں میں چلا دیتے، تمہیں چیر کر رکھ دیتے تھے، تمہارے سر پہ آریاں چلاتے تھے، تمہیں دہکتی آگ کے اندر پھینک دیتے تھے، تپتی زمین پر تمہیں لٹا دیتے تھے، تمہارے جسموں کے اندر میخیں گاڑتے تھے۔ اب یہ سارے خطرات میں نے ختم کر دیے اور تمہیں ایک آزاد خطہ عطا فرمایا، شکر کرو میں نے تمہیں آزادی دی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کے مخاطب صرف صحابہ کرام ہیں یا ہم بھی ہیں؟ جی، اللہ نے جب فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پہلے تو صحابہ سامنے تھے، لیکن کیا نماز صرف ان پر فرض ہے یا ہم پر بھی ہے؟ تو لہذا یہ جو فرما رہا ہے میری اس نعمت کو یاد کرو اور شکر کرو کہ جب تم کافروں کے نرغے میں تھے تم بالکل جکڑے ہوئے تھے، ہر حوالے سے ان کے قبضے اور کنٹرول میں تھے، تم میرا نام نہیں لے سکتے تھے، میرے رسول کا نام نہیں لے سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تمہیں بالکل آزادی نہیں تھی، ہم نے تمہیں آزادی عطا کر دی۔ تو بتاؤ پاکستان نعمت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آزادی دے دیں مسلمان کو اور ایک اسلامی مملکت دے دیں، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب قدر یہ ہو گئی کہ بھئی سلنسر کھلے ہوئے ہیں، بنسریاں ہاتھ میں ہیں، ادھر جا ادھر جا، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو خوشی مناؤ بالکل جائے، لیکن کم از کم یہ تو حق بنتا ہے 2 نفل پڑھ لو، سجدہ شکر دو، الحمدللہ کہو، درود پڑھو، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جہاں فضولیات کی محفلیں جاری ہیں یہاں پہ رسول اللہ کے ذکر پر مشتمل محفل کرو کہ اللہ کی جو بھی نعمت ہو اس پہ شکر ضروری۔ ایک انعام اس حوالے سے اہل سنت و جماعت پر ہے خصوصی، پاکستان جب بنا تو اہل سنت و جماعت نے مل کر بنایا۔ دنیاوی طور پر دنیا دار طبقے کو راضی کرنے کے لیے جناب محمد علی جناح صاحب جن کو قائد اعظم کہتے ہیں وہ آگے تھے، لیکن لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے، ان کو قائل کرنے کے لیے، ان کو اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے جو جماعت سب سے آگے تھی وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمارے 5000 مشائخ نے اس دور میں ایک کانفرنس کرنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ سب کے سب حلف اٹھاؤ، قسمیں کھاؤ اللہ کے نام کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر یہ دست بردار بھی ہو جائیں اس دعوے سے تو ہم پاکستان بنا کر چھوڑیں۔ تو ان میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری، اہل سنت و جماعت کے مرشد۔ قائد اعظم نے بھی اپنے خطوط میں یہ بات لکھی، باقاعدہ اس کو محفوظ کیا۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو مجھے شک تھا پتہ نہیں پاکستان بنے گا، جب سے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان بن کر رہے۔ اور یہ بنا تھا ووٹوں کے ذریعے، انگریز نے تنگ ہو کر یہ مطالبہ مان لیا تھا چلو ووٹ کرا لیتے ہیں، اگر ووٹ زیادہ ہو گئے پاکستان کے حق میں تو پاکستان بن جائے گا، اور اگر ووٹ کم ہو گئے تو پھر اس کی منظوری نہیں ہوگی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، میں جو خصوصی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ جب پولنگ اسٹیشن ووٹ کاسٹ کرنے کی باری آئی، ایک تاریخی بات عرض کر رہا ہوں کہ سب سے
پہلا ووٹ کس بزرگ سے ڈلوایا گیا تاکہ برکت ہو جائے؟ پاکستان بنانے میں صاحب بہار شریف علامہ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کنز ایمان شریف کے محشی حضرت محدث کچھوچوی ہاشمی میاں کے والد صاحب حضرت محدث علی پوری پیر آف زکوری شریف غزالی زمان حضور کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر اور بھرچونڈی شریف کے اس وقت کے مشائخ 5000 مشائخ نے جمع ہو کر یہ عہد کیا تھا بنارس میں سنی کانفرنس کر کے. جب ووٹوں کی باری آئی تو سب سے پہلا ووٹ جس سے ڈلوایا گیا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مترجم کنز الایمان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، آپ کے شہزادے، آپ خود اس وقت اس دنیا میں نہیں تھے، وصال فرما گئے تھے. آپ کے جو سجادہ نشین تھے، آپ کے جو شہزادے تھے، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی، ان سے پہلا ووٹ ڈلوایا گیا. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو جماعت آگے چل رہی ہو یہ اعزاز اس کے لیے ہو. تو اہل سنت و جماعت کے حصے میں یہ خدمت آئی کہ اہل سنت نے، یعنی اکا دکا کوئی شامل ہو سکتا ہے اس میں، لیکن جماعتی سطح پر جس نے پاکستان کے حق میں آواز بلند کی، بنا کر دم لیا، وہ یہی میلاد منانے والے تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے، نبی کا نام چومنے والے تھے، غوث اعظم کی 11ویں منانے والے تھے، خواجہ غریب نواز کے مرید تھے، صوفیاء کرام کے غلام تھے اہل سنت و جماعت. تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی اہل سنت و جماعت کے ذریعے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی افراتفری ہوتی ہے ملک میں، دھماکے شماکے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے. کبھی کسی دہشت گردی میں اگر کوئی جماعت شامل نہیں تو اہل سنت و جماعت. وجہ اس کی یہ ہے جو بناتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، جو گھر بناتا ہے اس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے. تو اہل سنت نے چونکہ پاکستان کو بنایا لہذا بچانے کی فکر بھی ان کو ہوتی ہے. سنی مر سکتا ہے لیکن اپنے ملک کو نقصان، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. حضور نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ دہشت گرد ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ نعمت ہمیں ملی. اب کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. کہاں نہ بنا جی؟ پاکستان میں. وہ ہمیں صرف اتنا بتا دو کس کے نام پہ بنا تھا. یہ نعرہ اس وقت لگا تھا، لگتا تھا، اسی نعرے کی برکت سے پاکستان بنا. تصور دیا گیا دو قومی نظرے کا. اکثریت کانگریس کی یہ کہہ رہی تھی، کلمہ پڑھنے والے بھی اس میں بکثرت شامل تھے، جو کہتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، تیسری قوم کہاں سے ہے، یعنی یہ نعرہ لگتا تھا. تو جس جماعت نے دو قومی نظریہ پیش کیا، اور میں کہتا ہوں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے، شاعر مشرق نے، ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کی فکر بعد میں پیش کی. جی پاکستان بننے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، قرارداد انہوں نے پیش کی تھی، تصور پاکستان انہوں نے پیش کیا تھا. میں کہتا ہوں پاکستان کی قرارداد بعد میں مرتب ہوئی. دو قومی نظریہ جو جس نے عالم نے پیش کیا، جس پیشوا نے پیش کیا، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. انہوں نے فرمایا ہندو الگ قوم ہے، مسلم الگ قوم ہے. نظریہ انہوں نے دیا، علامہ اقبال اسی کو لے کر چلے. تو پاکستان کی بانی کون سی جماعت؟ کس نعرے پہ بنا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ آج تو آزادی ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ آج تو سپیکر کی بھی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو کرونا نے بھی چھٹی دے دی. سبحان اللہ، سب کو چھٹی دے دی، جو کرو جو کرتا ہے، آج چھٹی مل گئی ہے. تو اب ذرا توجہ فرمائے، پاکستان بننے کا جو تصور دیا گیا بنانے کا، تو نعرہ کیا لگایا گیا تھا؟ پاکستان کا آگے کچھ لوگوں نے کلمہ آدھا کر دیا، آپ تو پورا پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بنا ہی میرے نبی کے نام پہ ہے. جس کے نام پہ بنا ہے اسی کا نام چلے گا، اسی کے ڈنکے بجیں گے.